10ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 نعت کے شاعر احسان دانش کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ کو بتاتی چلوں، احسان دانش ایک مایہ ناز اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ انہوں نے نعتیہ شاعری بھی کی، بہت سی نظمیں بھی لکھیں اور بہت سی غزلیں بھی لکھیں۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1982 میں وفات پائی۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ ان کا اصل نام احسان الحق تھا، لیکن جو دانش ہے وہ ان کا تخلص تھا۔ تخلص کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے اور ان کا قلمی نام بھی احسان دانش تھا۔ اصل نام احسان الحق تھا، لیکن ان کا قلمی نام احسان دانش تھا۔ کاندھلہ ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ تھی، ناسازگار تھی۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ چونکہ ان کے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے، تو اس وجہ سے یہ زیادہ اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر سکے، اور عربی اور فارسی میں ان کے استاد حافظ محمد مصطفیٰ تھے۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا، ترک کرنا پڑا۔ چونکہ ان کے گھریلو حالات ناسازگار تھے، اس وجہ سے یہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ احسان دانش جو تھے وہ بچپن سے ہی محنت مزدوری کرنے لگے تھے، اور انہوں نے مختلف طرح کی مزدوری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں مطالعہ کا بھی شوق تھا۔ وہ مختلف لائبریریوں میں جاتے تھے اور وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ موضوع طبع تھے، شعر گوئی کا شوق بھی تھا، اور ان کی یہ کہہ لیں کہ ان کی فطرت بھی ایسی تھی کہ ان کو شعر و شاعری کا شوق تھا، اس لیے یہ شعر کہنے لگے۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے، اور شعر و شاعری میں ان کے استاد کون تھے؟ قاضی محمد ذکی۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار تھی۔ احسان دانش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہیں اپنے کلام پر عبور حاصل تھا، قدرت حاصل تھی، اور اگر ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں بہت سی مشرقی اقدار نظر آتی ہیں، مشرقی رسومات، رواج نظر آئیں گے، تو ان کی جو شاعری ہے وہ مشرقی شاعری ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ تو جو احسان دانش تھے وہ ایک غزل گو شاعر بھی تھے اور نظم گو شاعر بھی تھے، لیکن غزل میں انہیں وہ مقام نہیں ملا جو انہیں نظم نگاری میں ملا ہے۔ تو ان کی وجہ شہرت کیا بنی؟ ان کی نظم نگاری۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ احسان دانش چونکہ بچپن ہی سے مزدوری کرنے لگے تھے، مختلف طرح کی مزدوری کی انہوں نے، تو اسی وجہ سے جو ان کی شاعری تھی اس میں عام آدمی کے دکھ بھی نظر آتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں قدرتی مناظر بہت اچھے سے یہ پیش کرتے تھے۔
ان کی شاعری میں قدرتی مناظر کی بہت اچھے سے تصویر کشی کی گئی تھی۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ احسان دانش کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان کی تصانیف کی جانب۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ بیتی بھی لکھی ہے جس کا نام ہے جہان دانش، اور یہ بہت شہرت رکھتی ہے۔ تو طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے احسان دانش کا تعارف پڑھا ہے۔ تمام طلباء و طالبات اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔